أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں صحت و ایمان کے ساتھ آج آپ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کی فکر کی آج یہاں بیٹھنے کی موقع عطا فرمائی. یہ جو ہمارا بیٹھتا ہے قرآن کے سامنے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے سارے لمحات میں قیمتی لمحات کے لیے ہیں جو ہم قرآن کے سامنے کھڑا رہے ہیں، بغیر کسی جان پہچان کے، بغیر کسی کاروبار کے، بغیر کسی اور مقصد کے. مقصد صرف کیا ہے کہ اللہ کا پیغام سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دلوں کے اندر یہ پیغام اتر جائے اور ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے، بخیلی ہے، تفرقہ بازی ہے، اختلافات ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. ان کے خاتمے کے لیے مؤثر ذریعہ صرف کون ہے؟ قرآن ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ہر دور میں یہ پیغام پہنچاتا رہے گا. تو آپ ترجمے کی طرف جائیں گے، میرے ساتھ دیں گے. میں روٹ ورڈ کی طرف آؤں گا. روٹ ورڈ جانتے ہیں نا؟ روٹ ورڈ یعنی روٹ ورڈ میں 3 حروف ہوں گے، جس کو آپ کہیں گے فعل. تو آپ ہر لفظ کے لیے کیا کریں گے؟ یہ جو لفظ بینات ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ بین ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا کیا ہوگا؟ فرقہ. 3 حروف کیا؟ فرقہ. اس طرح یہ کیا ہوگا؟ کون. کون. ٹھیک ہے. اسی طرح روٹ ورڈ آپ تلاش کریں گے. آپ اگر اس میں لگ گئے نا تو آپ واقعی اسٹوڈنٹ بن گئے. اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں؟ ڈکشنری تلاش کرتا ہے یار. تو ہم ڈکشنری تلاش کریں گے انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اب ہم ترجمے کی طرف جائیں گے. ولازم والا اور کے معنی کیا ہے؟ اور نہیں. لام الف لا کے معنی نہیں. اچھا اگر لام اکیلا آ جائے نا تو پھر نہیں ہوگا، پھر لازمی ہو جائے گا. یقین ہو تاکیدی ہے. اب یہ تکونو تا کے معنی تم، واو الف کے معنی سب، اور کن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہو جاؤ. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہیں تم ہو جاؤ سب. اچھا یہ کن سے نکلا ہے نا، کن سے یکون. ٹھیک ہے. کالذین، یہ جو کاف شروع میں آتا ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں کی طرح. کیا معنی ہے؟ جس طرح میں اگر یہ کہوں گا کشجر تو اس کا معنی کیا ہے؟ درخت کی طرح. درخت کی طرح. اچھا اگر میں یہ کہوں گا کالحجارہ، پتھر کی طرح. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کا. تو آپ اس کو کہا جب شروع میں آئے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تھا. لیکن اگر یہ فعل کے بعد آ جائے، مثلا یہ ہوگا ما لکا، تو یہ لکا یہاں جب آیا تو یہ تجھے ہو گیا. تجھے ہو گیا گیا ما لکا. ما اسمو کا، تیرا نام کیا. اسی طرح یہ اگر پڑھیں گے کالذین، یہ الذی کی جمع صاحب. الذی ایک کے لیے، الذین وہ سب، وہ لوگ تفرقوا، انہوں نے اختلاف. ہاں یہ واو الف اس لیے جمع کے لیے، جنہوں نے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی فعل کے آخر میں واو الف یا تو واو نون آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ جمع مذکر میں کریں گے. اب یہ تفرقہ ہے، تفرقہ ہوگا تو کیا معنی اس کا ہوگا؟ سر آپ سے یہ لگے تفرقہ، تفرقہ اس نے تفرقہ کیا. ہی ڈیوائیڈڈ. تفرقت شی ڈیوائیڈڈ. اگر یہ ایک کے لیے، اگر 2 کے لیے ہوتا نا تو یہ کیا ہوتا؟ تفرقہ.
اس طرح ہوتا ہے. دے بوتھ ڈیوائڈ. اور یہ کیا ہے؟ تفرقوا. وہ سب ڈیوائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا. اب اسی طرح جنہوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا. تفرقے کے معنی کیا ہے؟ تقسیم ہو گئے. واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کیا. یہ جو تائن آپس میں اختلاف کرنے لگے. کب کیا اختلاف اور تفرقہ کب کیا ہے؟ بعد کس کے؟ ماں کے معنی وہ جو جا، اردو میں کہتے ہیں آ جا. آپ ادھر لاؤ، جا ادھر لاؤ، آ جا. تو اس کا انگریزی میں کے ہے اور اردو میں آیا. ہو ان کے پاس، ان کے پاس کیا ہے؟ ہاں، بینات. بینات کیا ہے؟ قرآن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مبین کہتے ہو؟ یہی کہتے ہو. قرآن مبین کیوں ہے؟ بالکل کلیئر. مبین کے معنی بین سے، بین. ہاں، بین کے معنی بالکل واضح. اچھا، یہ قرآن مجید میں 523 مرتبہ آیا ہے. اور اس کے نام سے ایک سورت ہے البینہ، یاد ہے آپ؟ اس کے نام ہے. اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو یہی کہا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام صاف صاف لوگوں تک. اور آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے. اگر آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. تفرقہ بازی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. آگے کیا ہوگا؟ سر آپ کو دور بیٹھے ادھر کرسی لائے بیٹا، ادھر کرسی دے دیں. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ البینات. یہ جمع ہے بینات، واضح نشانی، واضح مدلل تعلیمات یا مدلل ثبوت ان کے پاس آئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تورات کے ہوتے ہوئے اختلاف کیسے ہو سکتا تھا؟ انجیل کے ہوتے ہوئے اختلاف کیسے ہو سکتا تھا؟ آج قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف تفرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ واضح کلام آنے کے بعد بھی اختلاف کرو گے، تفرقہ بازی کرو گے تو تب کیا لکھو ہے؟ اور یہی وہ لوگ ہیں پھر لہو جن کے لیے، اچھا یہ ایک کے لیے کیا ہوگا؟ لہو. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لہو فار ہے، لہا فار ہر، لہوگا فار بوتھ، اور لہو فار دیم، اور لہنہ کیا ہوگا؟ کون سے ہو گئے؟ یہ عورتیں ہو گئی. اب یہ کہ ہماری زبان میں ایسا نہیں ہے عورتوں کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی میں یہ ایک ہے تو کیا ہوگا؟ لہو. دو ہو گئے لہوگا، سب ہو گئے لہو. اگر لڑکی ہوتی تو کیا ہوگا؟ لہا. دو تھی لہوگا، اور ساری ہوئی تو کیا ہوگا؟ انہا. یاد رکھو گے ہو ہما ہو، ہا ہما ہنہ، ہو ہما ہو، ہا ہما. اب اس طرح اگر آپ یاد کریں گے، یہ جیسا ٹیبل ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، آپ بھی بچے ہیں یار قرآن کے، کیا ہے قرآن کے ساتھ اسٹوڈنٹ یاد کیا کریں وقت دے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ بڑا عذاب. اچھا، بہت بڑا، بہت لکھا، بہت بڑا، بہت بڑا، بہت کہاں ہے؟ پیش نہیں، یا یہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عذاب ہے نا. کرم کا روٹ ورڈ کرم ہے، تو اس کو اگر کریم کر دو گے تو کیا ہوگا؟ بہت
عظیم بہت بڑا وسیع، آپ کو ملا رہا ہے وسیع، اصل لفظ کے وسع ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے یا لگا دیا درمیان میں، کیا وسیع؟ ایک ہوتا ہے حلم، حلیم، بہت بردبار. اسی طرح آپ جب کہتے ہیں نا رشدہ، اس کے لیے رشید لگا دیتے ہیں تو وہ کیا کہ بہت زیادہ پہنچا ہوا. تو یہ نہیں اولائک لہم عذاب عظیم، تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو کیا کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، کس میں ہوتے ہوئے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اختلاف کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا. اب اگر مسلمانوں پر عذاب ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ قرآن کے اندر ہم نے اختلاف کیا ہے. اب آگے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اختلاف نہیں کرو گے تو تمہارے چہرے ہمیشہ روشن ہوں گے، لیکن جب تم تفرقہ بازی کرو گے تو تمہارے چہرے کیا ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے. اب دیکھیں گا یوم، جس دن، تب یدو، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے. اچھا اس کا روپ پر بتا دیں سر. بیضا، کس کو بیضا کس کو انڈا سفید ہوتے ہیں اسی لیے. اچھا یہ جو بیض ہے یہ انڈے کو کہتے ہیں، تو چہرہ سفید کی وجہ. آگے وجوہ ہے، وجوہ کے معنی کیا ہے، چہرہ. اس کی جگہ ہے روپ پر وجہ، اور گن لیکن پیش آ گیا بعض چہرے، بعض کہاں لگا ہے، واو کے اوپر، ہاں کے اوپر جو دو پیش ہے یہ بعض. وتسود، اور کالے سیاہ ہوں گے. اچھا اس کا وجہ ہو گیا تو اس کا کیا ہو، تسود کا روپ ورڈ بتائیں. سود سے آپ کہا سود، یہ جو سود ہم لیتے ہیں نا میرے خیال میں اسی سے سود ہے، کالا کام ہے، سود پڑھتے ہیں. اچھا ایک اور ملک ہے آپ نے سنا ہوگا، یہ کون سا ملک ہے، کالے لوگ، جس میں کالے لوگ رہتے ہیں. تو عربی ڈان نہیں پڑھتے، وہ کیا کہتے ہیں، سودان. وہ سود کیسے نکلا ہے، کالا. یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں اگر بھولے نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سودان کا معنی تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے، یہ سودان کیوں ہے، سودان میں کون رہتا ہے، کالے لوگ رہتے ہیں، بس اسی لیے. تو یہ جو لفظ لکھا ہے، اور کالے سیاہ ہوں گے، وجوہ بعض کے چہرے، بعض کے چہرے، کچھ کے چہرے. اب یہاں ٹھیک تک آ گیا کہ جنہوں نے تفرقہ کیا ہوگا، جنہوں نے اختلاف کیا ہوگا، ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے، کالے سیاہ ہو جائیں گے. اور جن میں تفرقہ نہیں کیا ہوگا، اختلاف نہیں کیا، ان کے چہرے ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں گے، ہر وقت خوش ہو گیا، بیٹھتا آنسی کے ساتھ خوشی بتانے کے ساتھ، گھر میں جا کے خوش، لوگ کے ساتھ آئے خوش، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے فرمایا فَأَمَّا، فا کے معنی فَسْيَا. اچھا قرآن مجید میں جب اما آ جائے گا تو آپ کہیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، تو آپ باتوں کا اردو میں کہتے ہیں رہا یہ معاملہ، تو آپ کیا کہیں گے، رہے وہ لوگ اسودت، سیاہ ہو گئے ہوں گے، وجوہ، یہ دو ہے نا، وجوہ کس کی جمع ہے، وجہ. یہ اس وجوہ یہ جمع ہے، وجہ فیس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر پاکستان میں مہنگائی آ گئی ہے. وجوہات ہم بولتے ہیں یار کیا وجہ ہے آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں وجہ، کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا، تو وجہ اس لیے کہتے ہیں. اگر میں کہوں متوجہ ہو جاؤ، اردو میں یہی کہتے ہیں توجہ کرو، اس کا معنی کیا ہے،
تو یہ وجہ ہے، یہ بھولے گے تو نہیں آپ سوری. آگے لکھا ہوا ہے وجوہہم، ان کے یہ ہو کی جمع ہے، یہ ہو کی جمع ہے. اگر ایک ہوتا ہے وجوہ، وجہ وجہ اور وجوہہم ان کے چہرے، جن کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہوں گے، کالے ہو جائیں گے. ذرا غور کریں، آپ کو نیند نہ آ جائے کسی کو، ورنہ میں پھر اٹھاؤں گا، یہ بتاتا ہوں. میں اندر سے غصے ہوتا ہوں جب کسی کو نیند آتی ہے. ہاں کیا قاری صاحب نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند آ رہی، پانی پی لیں. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، دل سے پڑھا رہا ہوں. یقین کریں 15-20 منٹ کا پروگرام ہے، اس میں آپ نیند کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے کہ رک جاؤ یہاں، کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ آپ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں. اپنے بارے میں آپ سوچیں کہیں ہمارے چہرے کا سیاہ ہو جائے. وہ سیاہ چہرے کب ہوں گے؟ اگر بفرقے میں ہیں، اختلاف ہم کر رہے ہیں، تو اللہ کے کیا ہے؟ ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا. اکفر آگے معنی کیا ہے؟ کیا کفرہ کے معنی کفر کیا، انکار کیا تھا. اور تم اردو میں اور عربی میں ایک ہی ہے. تم میں عربی اردو تو ایک ہی ہے تقریباً، بس 80-100 کا ریشو ہے. بعد اب دیکھیں عربی ہے نا، بعد اس کے ایمان اپنے ایمان کے، یعنی اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ تم سے کہا جا رہا تھا کہ اگر تم بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے، وہ کہہ رہے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، یہی قرآن ہے، کب ہے، لیکن بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو انکار تو آپ نے کیا تھا. کب کیا تھا؟ ایمان لانے کے بعد. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد بھی میرے کلام سے انکار کرتے تھے. فذوقوا، بس کیا کرو؟ بس. اچھا روح ورڈ کیا ہوگا جی؟ ذوق. اردو میں بھی کہتے ہیں ذوق. ذوق کیا ہوتا ہے؟ شوق کو، ذوق و شوق. تو ذوق کس چیز میں ہوتا ہے؟ جس میں ذائقہ ہو. میٹھا آ جائے نا تبھی، جس طرح یہ سجاد لے کے آئے تھے، سب نے کہا یار مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو. لیکن اگر نہیں ہوتا پھر ذوق کے بھی مزہ چکھنا. اللہ کہتے ہیں واولی کیوں آئے؟ سب مزہ چکھ لو. کس کا؟ عذاب کا. کون سے عذاب کا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیسی بات کرتا ہے، کس طرح اپنے طالب علم کو انگلی سے پکڑتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ عذاب کیوں ہوگا؟ بما، اس وجہ سے کنتم تکفرون. اب جب کنتم تکفرون آ جائے نا، یہ آگے والا جو ہے یہ پریزنٹ فیوچر میں، اور آگے پیچھے اگر کان آ گیا، کانو آ گیا، کنتم آ گیا، تو تم کے معنی تو تم ہی ہے نا. اور کن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تم کیا کرتے تھے. تکفرون، انکار. ہمارا تو رویہ یہی تھا. انگریزی میں کیا لکھا ہے؟ یو یوز ٹو ڈس بلیو. تمہارا وتیرہ یہی بنا ہوا تھا. تم سے قرآن کی بات ہو رہی، تم بات کرتے، تم انکار کرتے تھے. تمہارا طریقہ کیا تھا؟ تم انکار کیا کرتے تھے. اچھا یہ آیات اگر ہم ترجمے سے نہ پڑھیں تو کیا اللہ کا میسج سمجھ میں آ جائے گا؟ یہی مسلمان کر رہا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ یہی عمل کر رہا ہے کہ اس کو سمجھو نہیں، اس کو کیا کرو، ورنہ پھر ہماری کتابیں پیچھے رہ جائیں گی. اپنی کتابوں کی مشہوری کی وجہ سے رب کے کتاب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جیل میں ڈال دیا. اس لیے اللہ کے واسطے وہ کتابیں پڑھا کریں اور آپ کو قرآن کی طرف لے آئیں. میں نے شہادت حق ایک کتاب تھی جب یونیورسٹی میں تھے اور کالج میں اس طرح پڑھتے تھے، تو مجھے ایک نوجوان نے شہادت حق کتاب دی.
ایک لفظ ایک چھوٹی سی اور کتاب اور ہدایت ایک اور دینیات کی کتاب یہ میں نے پڑھی تو میں قرآن کی طرف راغب ہو گیا. یعنی جو کتابیں آپ کو قرآن کی طرف راغب کر دے تو کتابیں آپ کے لیے بہت زبردست ہیں, لیکن جو کتابیں آپ کو قرآن سے غافل کر دے تو وہ آستینوں کے سامنے ہوگا, ان سے بچو. بس جو قرآن کی طرف راغب کرے وہ کریں. اب اللہ تمہارا کیا طریقہ تھا, تم کیا کرتے رہے انکار میرے کلام کا. اب پتہ چل لو, اب آگے دیکھو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان لوگوں کا تھا نا, اب ان کی بات کرے گا تفصیل میں رہا جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا استقبال کیسے ہوگا. اور اب الذین ترجمہ کریں اوپر ہم نے کیا ترجمہ یہ سب فاما کا معنی کیا ہے بس رہے. اس کا کیا ہوگا وَأَمَّا رہے اور جن کے چہرے اب یہ سفید ہو جائیں گے. وجوہہم اوپر بھی یہی ہے نا, یہاں جائیں گے اسودت, یہاں پہ میں ابیض, اور رہے وہ لوگ جن کے جو کیا ہو جائیں گے سفید. سفید سے بہتر روشن ہے نا, روشن چمکتے ہوں گے, چمکتے دمکتے ہوں گے جن کے چہرے. تو وہ کیوں ہوں گے, وہ کس میں ہوں گے؟ وفی وہ دنیا میں اللہ کی رحمت کے ساتھ تھے, اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اللہ کی رحمت میں تھا. قرآن سے دور ہوتا تو شیطان نے ان کو کیا کر دیا, اچک دیا. وفی رحمت اللہ, تو یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ابھی چند دنوں کے لیے نہیں رہیں گے ہم. اللہ کہہ رہے ہم فیہا, یہ ہوں گے ان میں, ان رحمتوں میں ہمیشہ کے لیے خالدون, ہمیشہ ہمیشہ. اللہ. یہ دنیا سے شروع ہو گیا اور آخرت تک جا رہا ہے. اب آگے دیکھیں یہ بات سمجھ میں آ گئی, جن کے چہرے روشن ہوں گے. روشن کیوں ہوں گے کہ انہوں نے سفر نہیں کیا تھا, انہوں نے قرآن کی روشنی میں سفر کیا, آپس میں اختلاف نہیں کیا. اب ان کے چہرے روشن ہوں گے کیونکہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پوری آیت کے اوپر پوری بات پر ایک تبصرہ کرتا ہے, کہتا ہے پھر کا یہی ہے, یہی ہیں آیات. کیا ہے آیات کس کی؟ اللہ. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں پچھلی کلاس میں دو قسم کی آیات ہیں. کون کون سی ہے وہ سب بتائیں؟ ہاں سبحان اللہ, اور ایک تکوینی. ایک آیات تکوینی ہے, آیات تکوینی. تکوین کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کو, پہلی کائنات. اور ایک آیات تشریح, تو تشریح وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے, اور جو آیات باہر پھیلی ہوئی ہے, یعنی سورج ہے, چاند ہے, تارے, تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی کیا ہے, آیات ہے یا نہیں. تو یہ اور ایک اللہ کے کلام کے اندر آیات ہے. تو یہ دو قسم کی آیات ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں, یہ اللہ کی آیات ہیں. کس میں ہے؟ قرآن میں. نتلوہا, اب اس نتلو کو میں نے پڑھا, اب تلو جب الف آئے گا اس کا معنی ہے آئی, تا آئے گا یو, تتلو, نون آئے گا بی, اور یا آئے گا تو اٹ یا یہ. اب یہ لفظ ملا ہے الف
بے نو یا ایک لفظ کیا بنا؟ اتنی. یہ اتنی آئی. اگر میں کہتا اتلو کے معنی کیا ہوا؟ میں پڑھ کر سناتا ہوں. تتلو تم پڑھ کر سناتے ہو. نتلو ہم پڑھ کر سناتے ہیں. یتلو وہ پڑھ کر سناتا ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ یہ لفظ کیا بنا ہے؟ اتنی. یہ لفظ پشتو میں ہے. بتاؤ بولو. پنجابی میں بھی ہے لیکن باقی زبانوں میں اتنی نہیں ہے جتنی اردو میں ہے. تو یہ جو 4 حروف ہے اتنی سی بات سمجھ میں اگر آ جائے تو قرآن دروازہ کھول دے گا آپ کے لیے. قرآن آسان ہوتا ہے. اب یہاں کہا ہے کہ نتلوہا. نتلو کے معنی کیا ہے؟ نور بولے یا میں سمجھا گیا. اس کے معنی کیا ہے؟ ان کے معنی کیا؟ ہم پڑھ کر سناتے ہیں. پڑھ کر سناتے ہیں. ہاں ان آیات کو علیکا تجھ پر یا تجھے تیرے سامنے بالحق کے حق کے ساتھ اللہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی آیات کھول کر کے تمہیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں. اور ایک انسان آج تمہیں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے. وَاللَّهُ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اندھیرے سے نکلو, تاریکی سے نکلو. وَاللَّهُ کیونکہ اور نہیں ہے اللہ, اور نہیں اللہ یریدو چاہتا ہے. اچھا بس 1 منٹ میں لگاتا ہوں اس میں. اگر میں کہوں اریدو میں I want, تریدو تم چاہتے نریدو شاباش, یریدو. تو یہ لفظ کون سا اپلائی ہو گئے؟ اتنی. یہ آپ سمجھ جائیں بس. یریدو تریدو اریدو اریدو. یریدو یعنی اللہ چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی. اور نہیں اللہ چاہتا ہے کیا؟ کسی طرح کا ظلم. کسی طرح کا. اچھا کسی طرح کا کہاں ہے؟ 2 زبر آ گیا نا. کسی طرح کا یعنی ظلم کی کئی قسمیں. اور ظلم کا جو لفظ ہے اگر ہم ادھر اردو میں لکھتے ہیں کہ ظلم ظالم ہے, مظلوم ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر میں یہ فعل لگا دوں گا تو یہ کیا ہوگا؟ ظلمت کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. یاد ہے اللہ ولی الذین, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے, مددگار ہے, دوست ہے جن کو طریقوں سے نکال کر کے نکال آتا ہے, روشنی کرتا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ روشنی. اور شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ وہ کیا ہے آپ کا؟ وہ دوست ہے ان لوگوں کا. وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ قرآن سے نکال کر کے کیا کرتا ہے؟ تاریکیوں میں پھینک دیتا ہے کہ قرآن کے ساتھ قریب نہیں جاؤ. یہ قرآن تمہاری بھی تھوڑی ہے, آپ یہ آسان کام تھوڑی ہے. یہ مولویوں کا کام, علماء کا کام. اس کے لیے اتنے سبق, اتنے علوم چاہیے. لوگوں کو ڈرایا ہے کہ 14 علوم جب تک نہیں سمجھ میں آئے نا اس کی قریب ہی نہ جائے. آپ کو کہا ہوگا, سنا ہوگا نا. اور میں نے کوئی ایک علم کیا کہ سر کراچی یونیورسٹی سے اسلامیات میں پاس کر کی, بس اتنی. اور کئی کلاس میں گیا ہوں, کہیں نہیں گیا ہوں, لیکن آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اس میں کون سا مشکل ہے, اس میں کون سا فارمولہ ہے؟ اور یہ کن کے نام ہے؟ امیوں کے نام پہ. امی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں ان پڑھ, جو زیادہ یونیورسٹی میں کالج میں نہیں پڑھے ہوئے ان کے نام ہے. اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ گرامر میں لا کر کے پسا دیتے ہیں. یہ
گرامر پڑھو گے تو تب تمہیں عربی آئے گی، قرآن آئے گا، ویسا نہیں ہے۔ مجھے تو آج تک اردو پڑھاتے آپ کو بیان کرتا ہوں تو میں نے کوئی گرامر نہیں سیکھی، کوئی گرامر نہیں ہے، صرف ٹائم دینے والی بات ہے، ٹائم دو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کا ظلم، کسی طرح کے اندھیرے میں آپ کو دکھیلنا نہیں چاہتا ہے۔ کن کو؟ عالمی کس کو کہتے ہیں؟ لی ہو گئے، ال ہو گیا، عالم ہو گیا، اور یا تو اردو میں عالم ہم کہتے ہیں، عالم نہیں، عالم کیا کہتے ہیں؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ یونیورس کو، یونیورس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ اور ایک علم بھی ہوتا ہے، علم سنا ہے آپ نے؟ جھنڈا، وہ کیا ہوتا ہے؟ علم سے علامات، علامت، علامت کہ یہاں پہ فلاں لوگ رہتے ہیں، ان کا جھنڈا ہوتا ہے، علم۔ تو یہ جو دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں اپنے بندوں کو تاریکی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم خود تاریکی میں جا رہے ہو، قرآن تمہارے پاس ہے، روشنی تمہارے پاس ہے، تم بٹن نہیں دباتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، زمینوں نہیں، زمین میں ہے۔ یہ یہاں تک آ گئے تو آ گیا، رک جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، اس کے اوپر مکمل کنٹرول کس کا ہے؟ یہ سب مانتے ہیں، دنیا کی سب تخلیق مخلوق مانتی ہے کہ واقعی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے اختیار ہے تو یہ کلام میرا ہے، جس میں سمجھا رہا ہوں میرا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجعو۔ اب اس کو تھوڑا سا گرمی تو ہوگی، 1-2 منٹ لگے گی۔ ترجعو اور ترجعو، دونوں کا کیا معنی ہے؟ ترجعو، ترجعو تم رجوع کرتے ہو، ارجعو آئی ریٹرن، یرجعو یہ پڑھتے ہیں نا راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، مڑنے والے نا۔ اور اسی طریقے سے آپ جب یرجعون کہتے ہو تو کیا معنی ہے؟ وہ ریٹرن ہوتے ہیں، وہ ٹرن کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ جب یہ پیش آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیسے وائز، جس طرح کیا جائے گا، ہو جائے گا، اس طرح ہوتا ہے۔ ترجعو will be returned، تو آپ ترجمہ اردو میں کریں، آپ will be returned کیا ہوگا؟ واپس پلٹنے والے، شاباش، کیا ہو جائیں گے؟ لوٹائے جائیں گے، سبحان اللہ، لوٹائے جائیں گے۔ کیا لوٹائے جائیں گے؟ تمام معاملات، امور معاملات، کہ تم نے کیوں میرے کلام میں اختلاف کیا تھا، تم نے کیوں تفرقہ بازی کی تھی، تمہارے سارے اختلافات آخرکار اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کہ اس اختلاف کو ختم کریں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، وہ تفرقہ بازی جس کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا ہے، اور محبت اور اخوت کا بہترین ذریعہ اگر مسلمانوں کے اندر، دنیا کے انسانوں کے اندر ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ان صحابہ کے اندر جو ایثار، جذبہ قربانی، محبت، اخوت دیکھتے ہو، اس میں کس کا پیچھے ہاتھ ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے نبی اگر آپ سارے دنیا کے خزانے
ان کے اوپر تقسیم کر دیتے. ما الف بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے ان کے دلوں میں کیا پیدا کیا؟ تو اگر محبت الفت کا ذریعہ کیا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ اللہ نہیں آ رہے تھے. اصل میں دکانیں تھوڑی سی، وہ دکانیں بند ہو جائیں گی. ان کی دکانیں بند کرنے کے لیے آپ نے قرآن اتارتے رہا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. میں بھی غلط تھا نا، ہم بھی غلط ہیں. یا قرآن کی طرف کیوں بھی آ رہا ہے؟ قرآن میرے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی ہے، سب جگہ پہ ہے. تو ہم مولویوں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تیار کریں. مولوی اپنا کام کرنے دو، لیکن ہمیں اپنا کام تو کرنا ہے. مجھے مولوی نے نہیں روکا ہے، میرے نفس نے مجھے روکا ہے یا نہیں؟ اصل کوئی مولوی میرے پاس نہیں ہے، نہ مجھے یہودی نے روکا ہے، نہ عیسائی نے روکا ہے، نہ ہندو نے روکا ہے، نہ میرے قبیلے نے روکا ہے. روکا میرے نفس نے. اس نفس کو بچائے گا، ختم کریں. آج کا سبق مشکل ہے ویسے، 2 چپن ہو گئے.